الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 ہلاک و برباد کر دینے والی چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک چیز یتیم کا مال کھانا بھی ہے. یتیم کا مال کھانا یہ صرف بڑا گناہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہلاک و برباد کر دینے والی چیز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں کو ہر طریقے کی حرام چیزوں سے پاک فرمائے اور یتیموں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 20 جگہ پر یتیم کا ذکر فرمایا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دین اسلام میں یتیم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند اور کتنا اونچا ہے. میرے محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے الم یجدک یتیما فآوی. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پناہ نہیں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو آپ پیدائشی طور پر یتیم تھے. آپ کے بچپن ہی میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی یتیمی اور گہری ہو گئی. کچھ سال کا عرصہ بیتا تھا کہ رب ذوالجلال نے آپ سے بے حد پیار و محبت کرنے والے، آپ کو بے حد چاہنے والے دادا کو بھی آپ سے جدا کر دیا. یعنی موت نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش
یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ یتیم کیا ہوتا ہے؟ یتیم کے دل پر کیا بیتتی ہے؟ یتیم کن چیزوں کی ضرورتیں اور کن چیزوں کی ضرورتیں اور کن چیزوں کی خواہشیں محسوس کرتا ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور یتیموں کے حقوق کو ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یتیمی یہ کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے لکھا ہوا اس بچے کا ایک مقدر ہے۔ اگر یتیم بچوں کی صحیح تربیت کی جائے گی، اگر ہم یتیم بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو یتیموں میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیمی کی حالت میں پروان چڑھے، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امامت کے مقام کو پہنچے، جن کی فقہ پر پوری دنیا فخر محسوس کرتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یتیمی کی حالت میں پروان چڑھے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل سنت والجماعت کے امام کہلائے۔ اسی طریقے سے امام اوزاعی، امام سیوطی، حافظ حجر ابن اسقلانی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، یہ سب کے سب بڑی شخصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابتدائی سے آزمایا، اور یہ سب کے سب یتیم تھے۔ اور ان سب سے بھی بڑھ کر کے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خودداری، بہادری، شجاعت، وہ ساری چیزیں ایسی تھی جو دنیا کی کسی شخصیت کے اندر قیامت کی صبح تک پیدا نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے بچپن ہی میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، اور یتیمی کا یہ سلسلہ اس کے باپ کے انتقال سے لے کر کے اس کے بالغ ہونے تک چلتا رہتا ہے۔ بچے کے بالغ ہونے تک اسے یتیمی کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے دو کمزور قسم کے لوگوں کے حق کے مارے جانے کا بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تو عورت ہے جس کا حق مارا جائے گا، اس پر ظلم ہوگا اور اسے اس کا حق نہیں ملے گا، اور دوسرا یتیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو، زیادتی کرنے کو، ظلم و زبردستی کرنے کو یہ بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 ان 3 آیتوں میں امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیمی کا تذکرہ کرتے ہوئے 3 چیزوں کا خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جن چیزوں کی ایک یتیم کو حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے، جن چیزوں کا ایک یتیم حاجت مند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پا کر کے پناہ نہیں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی یتیم بچہ زندگی بسر کر رہا ہے، اسے ٹھکانے کی ضرورت ہے، تو معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں رہنے والے لوگ اس کے لیے رہنے ٹھکانے کا انتظام کریں، تاکہ وہ بچہ بھی دوسرے بچوں کی طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا آپ کے رب نے آپ کو راستہ گم پایا ہوا دیکھ کر کے آپ کو سیدھے راہ کی طرف رہنمائی نہیں فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک یتیم جو کہ راستہ بھٹکنے کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ اسے اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرے،
سیدھے راہ پر لگائیں اور اس کی صحیح تربیت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے رب نے آپ کو فقیری اور محتاجی کی حالت میں پا کر کے آپ کو بے نیاز نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کو یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ ایک یتیم بچہ جس کے بچپن ہی میں اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے نان و نفقہ نہ ہو، کھانا اور پینا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں رہنے والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ معاشرے میں رہنے والے اس یتیم بچے کے لیے نان و نفقے کا انتظام کریں، کھانے پینے کا انتظام کریں، رہنے کا انتظام کریں، اسی طریقے رہنے کا انتظام کریں تاکہ وہ بچہ بھی دوسرے بچوں کی طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ میرے محترم بھائیوں، یتیم کا مقام، یتیم کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حقیقت میں بہت ہی بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے، اللہ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تو ان کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یتیم بچوں کا خیال رکھتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کی سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الکہف، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ہر مسلمان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے تو آئندہ آنے والے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے میں ایک دیوار کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی میں داخل ہوئے۔ وہاں داخل ہو کر کے انہوں نے ان بستی والوں سے اپنے ضیافت کا حق مانگا، کہا کہ ہم تمہاری بستی میں اترے ہیں تو تمہارے مہمان ہیں اور مہمان کا جو حق ہوتا ہے وہ حق ہمیں ملنا چاہیے، لہذا تم ہماری مہمان نوازی کرو، ہماری ضیافت کا ہمیں حق دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والے اتنے بدبخت تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی مہمان نوازی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام اسی بستی کے ایک دیوار کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو دیوار گرنے کے قریب تھی۔ فَأَقَامَهُ، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ یہ بستی والے اتنے بدبخت ہیں کہ وہ ایک مہمان کو اس کا حق نہیں دے سکتے، اگر ہم نے ان کی اس دیوار کو درست کیا ہے تو ہمیں اس کی مزدوری لینی چاہیے ان سے۔ تو خضر علیہ السلام نے اس واقعے میں جو عجیب و غریب باتیں ہوئی تھیں ان کا راز کھولتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ جہاں تک اس دیوار کی بات ہے، اس دیوار کا ان بستی والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس دیوار کا ان بستی والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خزانے کو چھپا رکھا ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یقیناً خزانہ باہر نکل آتا، اور یہ بستی والے جو ایک مہمان کی عزت نہیں کر سکتے، مہمان کی خاطر تواضع نہیں کر سکتے، وہ ان یتیم بچوں کا کیا خیال رکھیں گے؟ یقیناً وہ اس خزانے کو ہڑپ جائیں گے، یقیناً وہ اس خزانے کو کھا لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رب کی یہ مرضی ہوئی کہ میں اس دیوار کو درست کروں تاکہ وہ یتیم بچے بڑے ہو کر کے اپنے خزانے کو پا سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو ان کی نیکی کا اثر بچوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی، اور ہم امتیوں کو یہ تعلیم دیا گیا کہ یتیم کے ساتھ ڈانٹ و ٹپٹ سے کام نہ لیں، یتیم کے ساتھ
زبردستی ظلم و ستم سے کام نہ لیں، اس پر غلبہ پانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لوگوں تم یتیم کو مت ڈانٹو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم پر سختی کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم یتیم کی عزت کریں، یتیم کی تکریم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، لوگوں تمہیں یتیم کی عزت کرنے نہیں آتی، یتیم کی تکریم کرنے نہیں آتی۔ یتیم کی تکریم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی یتیم بچے کو کچھ دیں تو اس پر احسان نہ جتائیں، اللہ کے لیے دیں، اللہ کے لیے دیں۔ یہ احساس بھی نہ ہونے دیں کہ آپ نے اس پر احسان جتا کر کے اس کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ یتیم کی تکریم کا مطلب یہ ہے کہ یتیم اگر آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے اور آپ میں انتقام لینے کی طاقت ہے، لیکن اس کے یتیم ہونے کے ناطے اللہ کے لیے اسے معاف کر دے، یتیم کی تکریم ہے۔ یتیم کی تکریم یہ ہے کہ اگر کہیں پر یتیم بچے پر ظلم ہو رہا ہے، یتیم پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے اس کی جان کی حفاظت کریں، یہ یتیم کی تکریم اور عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 17 سے 21 میں فرماتا ہے، 21 تک فرماتا ہے کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، مال و دولت سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ یاد کرو اس دن کو جس دن زمین مکمل طور پر ہلا دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین میں بڑے بڑے زلزلے پیدا کرے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یتیم کی بے عزتی کا تذکرہ فرماتے ہوئے ہمیں قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم کے مقام کو پہچانیں۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا حکم تو قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر دیا ہے، لیکن یتیم کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، جب بات یتیم کی ہو رہی ہے تو تمہیں مکمل طور پر عدل و انصاف کے ساتھ تمہیں بات کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم جو کہ عام طور پر مالی پریشانیوں کا بھی شکار ہوتا ہے، یتیم جس کا باپ بچپن میں انتقال کر گیا ہو، یقیناً وہ مالی طور پر بھی بڑا پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مقام کو بڑھاتے ہوئے بے شمار مقامات پر بہت ساری ایسی جگہوں کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں سے یتیم کو مال ملنا چاہیے۔ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ ان جگہوں سے یتیم کو مال دے، کیونکہ اس کا حق اللہ نے وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی جگہ جہاں سے یتیم کو مال ملنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ ورسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں مال فے کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ مال فے کس کو کہتے ہیں؟ مال فے جو مال کافروں کی طرف سے بغیر لڑائی کے ان کے ساتھ صلح کر کے مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، مسلمانوں کو ملتا ہے، اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ یا پھر ایسا مال کہ کافر مسلمانوں کی بستی میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی کنٹری میں رہتے ہیں اور مسلمان ان کافروں کی حفاظت کرتے ہیں، تو کفار بدلے میں جو ٹیکس اور جزیہ پے کرتے ہیں اسے مال فے اور مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس مال میں اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے نبی کا حصہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خرابت داروں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے اور مسکینوں کا حصہ ہے۔ مسکینوں کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال میں یتیم کو ضرور حصہ دینے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ جہاں سے یتیم کو مال ملنا چاہیے، ایک نیک آدمی اللہ کے لیے جب عام صدقہ و خیرات کرتا ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک یتیم بھی ہے، یتیم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَذِوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ۔ نیک آدمی
جو کہ اپنے مال کو اللہ کی محبت میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے اور رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہم سے اعلانیہ طور پر مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر نیکی چاہتے ہو تو تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا، نیکی چاہتے ہو تو مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس مال میں سے یتیموں کو بھی دیں، مسکینوں کو بھی دیں، رشتہ داروں کو بھی دے کر کے ان کی مدد کریں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا اگر آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، اگر آدمی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی، اس کا پیسہ، اس کی جائیداد یا اس کی جو کچھ اس نے چھوڑا ہوا ہے اس کے رشتہ داروں میں بٹ رہا ہے، اگر اس وقت کوئی یتیم آ جائے، کوئی مسکین آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس میراث میں سے بھی یتیم کو حصہ دینا چاہیے، یتیم کو حصہ دینا چاہیے، بھلے اس یتیم کا اس مال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْخِصْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ نے فرمایا کہ مال کے تقسیم کے وقت اگر تمہارے پاس کوئی یتیم آئے، کوئی مسکین آئے تو تم اپنے مال میں سے اس کو بھی کچھ دو، یتیم کو بھی کچھ دو، اور دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتاؤ، یہ نہ کہو کہ ہم نے تم کو مال دیا ہے، بلکہ کیا کہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کے ساتھ معروف طریقے سے بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سارے ذرائع ہیں جن ذرائع سے یتیم کو مال ملنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یتیم کے پاس جو مال پہنچ جائے اس مال کی حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی سخت قانون کو نافذ فرمایا ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت کے خاطر اللہ نے بہت سخت قانون بتائے ہیں۔ سب سے پہلے تو یتیم کی مال کی حفاظت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہوئے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، لوگوں اگر تمہارے اندر احسان کا جذبہ نہیں ہے تو تم یتیم کے مال کے قریب بھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں اگر اچھے طریقے سے بھلے انداز میں بھلائی کے ساتھ اگر تم تصرف کر سکتے ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ یتیم کا مال تم خرچ کر سکتے ہو یا یتیم کے مال کے قریب جا سکتے ہو حتی یبلغ اشدہ۔ اللہ نے فرمایا یتیم کی مال کی حفاظت اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ یتیم بالغ نہیں ہوتا، جب تک یتیم نوجوان نہیں ہوتا، جب تک یتیم اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں پیدا ہوتی کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں معلوم ہوتی، اس وقت تک آپ کو یتیم کے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ جو ہی یتیم بالغ ہو جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، اس کا مال اسے حوالے کر دینے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی یتیم بچے کے مال کو کھاتا ہے، یتیم بچے کے مال کو کھاتا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے یتیم بچے ہیں اور بھائی نے بہت سارا مال بھی چھوڑا ہے اپنے یتیم بچوں کے لیے، تو دوسرا بھائی جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے، بہت ساری جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے ان یتیموں کے مال کو وہ ہڑپ جاتے ہیں، کھا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں روزی نہیں بھر رہا ہے بلکہ وہ جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا فَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں، ظلماً ہڑپتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں وہ اس مال کو نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور انہیں اتنے پر ہی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں قیامت کے دن جہنم کے اندر جھونکا جائے گا اس یتیم کے مال کو کھانے کے بدلے میں۔ اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کو ظلماً کھانے سے تو منع فرمایا ہے اور اسے جہنم کا کھانا قرار دیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنے ساتھ یتیم بچوں کی پرورش کر رہے تھے، ان کے پاس ان یتیم بچوں کا بہت سارا سامان تھا، بہت سارا مال تھا، جس مال کو وہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے ان یتیم بچوں پر خرچ کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت وعید کو نازل فرمایا تو صحابہ اکرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے
اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جہنم کے اتنے قریب بھی جائیں۔ جب اس بات کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ صحابہ اکرام نے اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد اس خوف سے کہ کہیں کسی بھی قسم کی کمی بیشی ہو کر کے یتیم کا کوئی لقمہ ان کے حلق سے نہ گزرے، انہوں نے یتیموں کو اپنے آپ سے اور یتیم کے مال کو اپنے مال سے الگ کر دیا ہے۔ جب اس بات کی اطلاع اللہ کے نبی کو ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کو نازل فرمایا جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 ہے 220، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے لوگ یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ یتیم کی حالت کو درست کرنے کے لیے جو کچھ تم کوشش کر سکتے ہو اس میں خیر اور بھلائی ہو، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ۔ اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے ان پر خرچ کرتے ہیں تو تم خرچ کر سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون زمین میں فساد مچانا چاہتا ہے، کون یتیم کے مال کو کھانا چاہتا ہے اور کون یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 ہے کہ یتیم جب اپنے مقام کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، نوجوان ہو جائے، اس کے اندر اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ کہ لوگوں تم یتیموں کا مال عدل و انصاف کے ساتھ پورا ان کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ بالغ ہو چکا ہے، اسے مال کے تصرف کرنے کی پوری طاقت اس کے اندر آ چکی ہے، تو آپ پورا مال اس کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، پھر اللہ نے کہا کہ ناپاک چیز کو پاک چیز کے ساتھ مت ملاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یتیم کا مال تم اپنے لیے استعمال کرتے ہو تو جو مال پاک تھا وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اگر اپنے لیے استعمال کرتے ہو تو جو مال پاک تھا وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جو یتیم کے لیے تو وہ مال پاک ہے لیکن تمہارے لیے وہ مال ناپاک ہے، تمہارے لیے اللہ نے فرمایا تم ناپاک مال کو پاک مال کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہ ہڑپو، مت کھاؤ، بلکہ اللہ نے کہا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، جو شخص ایسا کرتا ہے، ایسا کرنے والا سن لے کہ ایسا کرنا یہ اتنا زیادہ گناہ ہے یا اتنا بڑا گناہ ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، آخری 2 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یتیم کے مال کی حرمت قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بڑی سخت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے مال کو کھانے کو 7 ہلاک و برباد کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز قرار دیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اگر جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کیا جاتا ہے، جس گھر میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گھر مسلمانوں کے گھروں میں سب سے عزت دار اور سب سے بہترین گھر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد میں اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سنن میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم فیحسن الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم پرورش پاتا ہو اور اس یتیم کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو اور اس یتیم کا پورا خیال رکھا جاتا ہو، ایسا گھر سب سے بہترین گھر ہے مسلمانوں کے درمیان۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَرُّ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم پر ظلم و ستم کر کے اس یتیم کا دل دکھایا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 انگلیوں کو اٹھا کر کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یتیم کی پرورش کرنے والے اور یتیم کی کفالت کرنے والی کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کی پرورش کرتا ہے، جو شخص
یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، اللہ کے نبی بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اور وہ شخص یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت میں اتنے قریب ہوں گے. یعنی اس شخص کو اللہ کے رسول ایک تو جنت حاصل ہوگی اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور سنگت نصیب ہوگا. میرے محترم بھائیو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 سے 11 تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے یہ وجہ اللہ کھلایا ہے، اللہ کے لیے کھلایا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلایا ہے. ہمیں تمہیں اس کے بدلے نہ تو کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے جو یتیم کو کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھلاتا ہے، مسکین کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتا ہے اور کسی قیدی کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتا ہے. اللہ بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن سے ڈر کر کے یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ لَقَّاهُمْ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. کل قیامت کا دن جو بڑی ہولناکیوں کا دن ہوگا، بڑی عذاب کا دن ہوگا، وہ دن بڑا شدید دن ہوگا. ایسے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرمائے گا اور اس کا چہرہ حشاش و بشاش رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بڑی خوشی اور خرم کے ساتھ، بڑے سرور و محبت کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ ملاقات کریں گے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتوں اور ریشمی لباس سے اس آدمی کا استقبال کیا جائے گا. میرے محترم بھائیو، یتیم صرف مال کا ہی محتاج نہیں ہوتا. جس کا باپ اس سے رخصت ہو گیا ہو اسے یقیناً پیار و محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ پیار و محبت کا بھی محتاج ہوتا ہے، اسے نصیب نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی کسی یتیم کو پیار و محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا. یتیم کا رتبہ بڑا عظیم رتبہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اپنے سقوط قلب کی شکایت لے کر کے پہنچا. کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، میرا دل لوگوں کے لیے بہت ہی سخت ہو چکا ہے، مجھے دل کی سختی اور دل کی تنگی کی بیماری ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے، مسند احمد کی روایت ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان اردت ان تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، لوگوں کے لیے تمہارا دل جو سخت ہے وہ نرم ہو جائے، تمہارے دل کی یہ تنگی دور ہو جائے، تو تم مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. میرے محترم بھائیو، یتیم کیا ہوتا ہے واقعے سے اندازہ لگائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ آخری واقعہ بتا، چھوٹا سا واقعہ ہے، غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں جن کا نام ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک یتیم بچہ بھی آتا ہے. ابو لبابہ اور اس یتیم بچے کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا اور مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا حالات کا جائزہ لیا، دونوں کی باتوں کو سنا تو دیکھا کہ حقیقت میں یہ درخت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، کہا کہ ابو لبابہ یہ درخت تمہارا ہے، تم اس کے حقدار ہو. اب بچہ تو بچہ تھا، جو ہی فیصلہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتا ہوا دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، بھلا اس بچے کے آنسوؤں کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نہ ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ سے کہتے ہیں ابو لبابہ بھلے یہ حق تمہارا ہے، یہ درخت تمہارا ہے،
لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ بچہ یتیم بچہ ہے، میرے لیے اس درخت کو اس بچے کو دے دو۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ درخت تم اس یتیم بچے کو دے دو، کل قیامت کے دن جنت کے اندر میں تمہیں ایک کھجور کا درخت دینے کا وعدہ کرتا ہوں، کھجور کا درخت تمہیں دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت دینا نہیں چاہا۔ مجلس ختم ہو گئی، سارے صحابہ نکل گئے۔ جب اس بات کی اطلاع ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑ گئے۔ کہا ابو لبابہ تم جانتے ہو کہ مدینے میں سب سے اچھے کھجور کے باغ میرے باغ ہیں، میں تمہیں میرے دو باغ دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں وہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا منظور کر لیا۔ ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درخت جسے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینے سے انکار کیا تھا، اگر میں اس یتیم بچے کو وہ درخت دے دوں تو کیا جنت میں مجھے بھی ایک کھجور کا درخت دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے دو باغیچوں کے بدلے میں اس ایک کھجور کو خرید کر کے اس یتیم بچے کو دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب عزق مذلل لابی الدہداء فی الجنہ، ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں کتنے ایسے درخت لگائے گئے ہیں، اور اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ یتیم اور یتیم کے مال کے سلسلے میں کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات تھی۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ سرسری طور پر اپنے خاندان کا جائزہ لیں، کہ دیکھیں کہ اپنے خاندان میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے یا بستی میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہے۔ اگر یتیم پرورش پا رہا ہے تو میرے محترم بھائیوں، کیا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمتوں والی جنت کے لیے اور اس جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے ہم تھوڑا سا مال اور تھوڑا سا اپنا پیار، وہی پیار جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اس یتیم بچے کو دے سکیں؟ میرے محترم بھائیوں، یتیم بچوں کی کفالت یقیناً یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ یتیم بچے کی پرورش کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی یتیم بچہ ملے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یتیم یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔